روز جاتے تھے؟ جہاں پہ ہم جاتے تھے دیکھ دینے کے لیے، وہاں پہ ایک ٹائم ایسا آیا ہم خود جا کے کھاتے تھے دوسروں کی دیگوں میں سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باسط علی۔ آج کی کہانی یقیناً ایک موٹیویشنل بھی ہے، ایک دکھی بھی ہے کہ کیسے ایک ایسی لڑکی جس پر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ 3 ٹائم کا انہیں کھانا نہیں ملتا تھا، ایسا بھی وقت آیا کہ داتا دربار جا کے کھانا کھانا پڑا، گھر سے باہر رہنا پڑا، کیا سارا معاملہ ہوا اور کیسے اس کی زندگی بدلی، وہ اس سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام کیا ہے؟ لائبہ۔ لائبہ، مجھے یہ بتائیں وہ کیا ہوا تھا، کیسا وقت تھا کہ آپ گھر سے باہر نکل گئے آپ لوگ، اور اس کے بعد جو آپ کو داتا دربار جا کے کھانا کھانا پڑا، اور وہ کیا مشکل وقت تھا؟ مشکل وقت ایسا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کافی کچھ تھا ہمارے پاس، گھر اپنا تھا، گاڑی تھی، سب کچھ تھا، اور بابا جاب کرتے تھے، پراپرٹی ڈیلر تھے۔ اس کے بعد ان کے کاروبار میں کافی افیکٹ پڑا۔ میرا بھائی فوت ہو گیا چھوٹا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تو وہ بہت لاڈلا تھا، بہت زیادہ، اور سب سے چھوٹا تھا۔ جب اس کی ڈیتھ کی تکلیف تھی وہ الگ تھا، ایک بہت چھوٹا تھا وہ فوت ہوا، اس کا دکھ تھا، بیٹوں کی طرح تھا، بہت زیادہ کرتا تھا میرے ساتھ۔ اس کے بعد کافی کچھ بدل گیا، اب بابا کی جاب چلی گئی، گھر چلا گیا، گاڑی چلی گئی، سب کچھ چلا گیا۔ ہوٹل میں رہتے تھے ہم، کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ہوٹل کا رینٹ دینا پڑتا تھا۔ تو آپ کو جو یہ مشکل وقت آیا تو آپ کا جو گھر تھا وہ سب کچھ چلا گیا، مطلب آپ باہر ہوٹل میں رہی اور وہ رینٹ دے کے رہنا پڑا؟ رینٹ دے کے رہنا پڑا، رینٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے، کہ رینٹ ہوٹل والے آتے تھے رینٹ کے لیے تو وہ دینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اپنے فون سیل کر دیے، جو کچھ تھا، ماما کا گولڈ تھا وہ سیل کر دیا، جو کچھ پاس تھا وہ سیل کر دیا۔ آپ پوری فیملی باہر رہتے تھے، مطلب بھائی بابا سب؟ بھائی تو چھوٹا فوت ہو گیا تھا، ہم رہتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، ہوٹل سے تو کھا نہیں سکتے تھے کیونکہ رینٹ دینا ہوتا تھا، پھر داتا صاحب جا کے کھاتے تھے، ساری فیملی روز جاتے تھے؟ جہاں پہ ہم جاتے تھے دیکھ دینے کے لیے، وہاں پہ ایک ٹائم ایسا آیا ہم خود جا کے کھاتے تھے دوسروں کی دیگوں میں سے۔ بہت مشکل وقت تھا، بہت بالکل۔ کتنی آپ دیکھیں، یہ ہے بھی ابھی بچی ہے، لیکن اس کے وہ مشکل وقت بتاتے ہوئے کیسے اس کے آنسو جو ہیں وہ باہر آئیں، اور ایک کیا کہتی ہے، ایک ایسا وقت تھا کہ مطلب داتا دربار ہم خود دیکھ دیتے تھے جا کے، لیکن ایسا وقت آیا کہ ہم نے جا کے وہاں سے کھانا کھایا۔ تو آپ کے ساتھ بھی آپ کی امی ہوتی تھیں یا وہ بھی ظاہر روتی ہوں گی، پریشان، تو کیا اس ٹائم کیا خیال آتا تھا دنیا کو دیکھ کے؟ صبر کرو، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ دنیا جو پورا خاندان، رشتہ دار سب تھے، جو اچھے وقت میں تھے وہ اس وقت میں ساتھ نہیں تھے، برے وقت میں کوئی ساتھ نہیں ہوتا، کوئی ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ آپ جب آپ پہ گزرتی ہے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کا اپنا ہے، کون آپ کا برا ہے۔ تو اسٹڈی وغیرہ وہ سب کچھ آپ کا ختم؟ سب کچھ ختم، گھر بیٹھ گئی تھی بالکل، بھائی گھر بیٹھ گئے تھے، سب گھر۔ میرا ایک بھائی جاب کرتا تھا، اس کی جاب کا مسئلہ تھا۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا تھا؟ لوگ کہتے ہیں نظر لگ جاتی ہے، جادو ہو جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی قسمت میں، آپ کے نصیب میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے، وہ ملتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے۔ کوئی بولے کہ نہیں یہ ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کے زندگی لکھی ہوئی ہے ویسا ہی ہونا ہے، اور آپ کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ صبر سے۔ تو آپ کی زندگی اس کے بعد کتنا عرصہ یہ سارا مشکل وقت رہا کہ ایک ایسا کمرہ جہاں پر آپ سب رہ رہے ہیں، میرے خیال میں ایک ہی کمرہ تھا ہوٹل میں؟ ایک ہی کمرہ تھا، اور سب سے سستا کمرہ تھا ہوٹل میں۔ ہم پوچھتے تھے سب سے سستا کمرہ کون سا ہے، اس ہوٹل کا فرنیچر۔ منتھلی رینٹ تھا یا پر ڈے رینٹ؟ پر ڈے رینٹ، ڈیلی دینا پڑتا تھا۔ کتنا اس ٹائم تھا؟ 1500 2000 ڈیلی۔ تو وہ ظاہر ہے وہ کیسے پورے کرتے تھے اس ٹائم؟ جو چیز پاس ہوتی تھی اس کو سیل کر دیتے تھے، جو چیز ہوتی تھی بیچ دیتے تھے۔ تو یہ کتنا عرصہ کا ٹائم پورا لگا؟ 1 مہینہ 1.5 مہینہ کچھ اتنا ٹائم لگا تھا۔
تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں اگر مطلب ایسا وقت آیا کہ 1.5 مہینہ آپ جا کے داتا دربار کھانا کھاتے تھے، تو 3 ٹائم کا مطلب کھاتے تھے وہاں پہ؟ 3 ٹائم کا وہیں جاتے تھے؟ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہاں ہوٹل سے کھا لیا، ہاں ٹھیک ہے یہاں سے کھا لیا، لیکن زیادہ داتا دربار سے کھایا. ہو چلیں، پھر آپ کی زندگی میں اتنی مشکلات، بھائی کی ڈیتھ ہو جانا، والد صاحب کی نوکری چلے جانا، اس کے علاوہ گھر ختم ہو جانا، سب کچھ ختم ہو جانا، اتنی مشکل زندگی کے بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ دوبارہ سے زندگی میں واپس آنا شروع ہوئے اور آپ کی زندگی اب دوبارہ سب کچھ بحال ہونا شروع ہوا؟ سب کی باتیں سنتے تھے کہ ان پہ تو ایسا وقت آ گیا ہے، ان پہ ایسا وقت آ گیا ہے، آپ کو اچھے لوگ ملتے ہیں، آپ کو برے لوگ ملتے ہیں. کوئی ایسا انسان اتنا، میں کہتی ہوں کہ ایسا اچھا انسان ملے، اس نے کہا کہ آپ استغفار پڑھیں، استغفار پڑھیں، آپ کو جتنی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، صبر ملے گا آپ کو. وہ پڑھتے رہے، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہے، چلنا پھرنا سب کچھ کرنا، استغفار پڑھنا، اور اس سے اتنا زیادہ اثر ہوا استغفار سے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آج میں بھی جاب کرتی ہوں، میرے دونوں بھائی جاب کرتے ہیں، میری ماما نے 18 سال جاب کیا، ان کی پینشن کا بھی کام ہو گیا ہے. میرے بابا پینشن بھی رک گئی تھی؟ پینشن کا کوئی سسٹم تھا ہی نہیں. کرایہ، میری ماما تھی KPK کی، اچھا، کرایہ نہیں، ہوٹل میں دینے کے پیسے نہیں تھے تو کرایہ کہاں سے دیتے وہاں پہ جانے کے لیے. تو ان کے پینشن کا وغیرہ کا بھی کام ہو گیا. میرے بابا پھر سے ان کا کام سٹارٹ ہو گیا. سال پورا میرے بابا کا کام نہیں تھا پراپرٹی کا، بالکل. میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا، تو خود سے ہی سب کرتے تھے. تو جب استغفار پڑا تو آہستہ 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 سب کچھ چینج ہونے لگ گیا. زندگی دوبارہ سے مطلب ٹریک پہ آ گئی، ٹریک پہ آ گئی. لیکن کتنی روح پرور بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسی زندگی ہو جانا کہ جس میں سب کچھ ختم ہے، اور آپ کو آپ کے جاننے والے، آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار سب آپ کی مشکل وقت میں آپ کو بھول گئے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اللہ کو یاد کرنا شروع کیا. آپ کو سب بھول گئے لیکن آپ کو بھی اللہ نے یاد کرنا شروع کر دیا. صرف استغفار. ہم لوگ استغفار تو پڑھتے ہیں، ہاں استغفار، معاف ہو گئے، معافی کر لی، مطلب سنی سنائی طریقوں سے چلتے ہیں. لیکن آپ استغفار اگر نیت سے اور دل سے اس کو پڑھتے رہیں گے، جیسے لائبہ اور اس کی فیملی کی زندگی کیسے دوبارہ بدلی اور آج اپنا گھر سب کچھ دوبارہ مل گیا، تو آپ کو بھی یقین کریں آپ کی زندگی میں بھی ضرور مشکلات ہوں گی اور آپ کی زندگی میں بھی ضرور ٹف ٹائم ہوگا. تو آپ اپنی زندگی بھی بدل سکتے ہیں. صرف کیا کرنا ہے؟ نیت سے استغفار کرنا. یہی بات ہے، نیت ضروری ہے. نیت ضروری ہے. ہر کام نیت سے ہوتا ہے، نیت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. جتنی آپ گہری نیت کریں گے اتنا کام جلدی آپ کا ہوگا. اور جہاں پہ اللہ کے کلام کی بات ہوتی ہے وہاں پہ کسی چیز کا شک ہی نہیں ہوتا. وہاں پہ کسی چیز کا شک نہیں ہوتا. اللہ نے تو مطلب استغفار کے بارے میں خود بتایا کہ آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی بغات، ہر چیز، ہر نعمت ملے گی. جب اللہ نے وعدہ کر دیا، ہاں وہاں پر صرف آپ کو یقین کرنا پڑتا ہے. جب آپ یقین کریں گے انشاءاللہ آپ سب کی زندگی بھی لائبہ کی طرح دوبارہ سے بدلے گی. آپ خود سوچیں کہ اتنی مشکل لائف، ایک طرف بھائی، چھوٹا بھائی بہت لاڈلا ہوتا ہے، اس کا چلے جانا، پھر ایک آپ کا گھر چلا جانا، آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ ہوٹل ایک روم میں سارا گھر اور کھانے کے لالے پڑے ہوں کہ شام کو کیا کھلائیں گے. اس باپ پہ کیا گزری ہوگی جب وہ سوچتا ہوگا کہ بیٹی کو کیا کھلانا ہے، بچوں کو کیا کھلانا ہے، بیگم کو کیا کھلانا ہے. اس ماں پہ کیا گزری ہوگی. تو کیا ہوا؟ سب ان کو بھول گئے، لیکن انہوں نے اللہ کو یاد کیا کسی کے مشورے پہ کہ آپ صرف استغفار پڑھیں، اور استغفار سے کیا ہوا؟ پھر ان کی زندگی بدل گئی. تو آپ اب کوئی آگے میسج دینا چاہیں گے؟ اور اللہ پہ یقین رکھیں کہ دنیا کی باتیں بالکل نہ سنیں. اچھے لوگ ملتے ہیں، برے لوگ ملتے ہیں، کوئی آپ کو سمجھ نہیں سکتا جب تک آپ پہ خود نہیں گزرتی. اور اس ویڈیو کو کیونکہ کافی لوگ دیکھیں گے، اپنے بھائی کے لیے فاتحہ کی دعا کروائیں گے؟ بالکل کرواؤں گی، کیوں نہیں کرواؤں گی. ناظرین، ان کے بھائی کے لیے بھی ضرور دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو بھی جنت میں جگہ دے اور ان گھر والوں کو بھی صبر دے اس کے لیے. اور فی الحال مجھے اور لائبہ کو آپ اجازت دیں اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں ہر کام کے لیے اللہ کو ڈھونڈیں گے، نہ کہ آپ لوگوں سے مدد کے بجائے اپنے رب سے مدد مانگیں گے. کسی اور جگہ پہ کسی جگہ لوگوں نے تو سجدے پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیا ہے. صرف دل اور اللہ بہت قریب ہیں. صرف آپ نے نیت کرنی ہے اور آپ کی زندگی بھی جس طرح لائبہ کی زندگی دوبارہ چینج ہوئی آپ کی بھی ہو سکتی ہے. تو استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں. استغفار پڑھنے سے جب میری زندگی، میرے گھر والوں کی زندگی اتنی چینج ہو سکتی ہے، لائف چینجنگ ہے. آپ اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں. آپ کو دوبارہ وہ چیزیں ساری ملی؟
میں سب کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے مجھے سب کچھ واپس ملا, گھر ملا, گاڑی ملی, میں خود جاب کرتی ہوں, میرے بھائی جاب کرتے ہیں. اب اس ٹائم پہ یہ وقت آیا کہ اب اللہ کا شکر ہے کہنا نہیں چاہیے, لیکن ہم ان ضرورت مند لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں. کیا بات ہے, جو آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کتنے اس ٹائم مشکل ٹائم میں دیکھ لیا ہوگا کہ لوگ کتنے مشکل میں, لیکن استغفار کی برکت سے کیسے دوبارہ زندگی چینج ہوئی آپ کی, آپ کو سب کچھ واپس مل گیا. سب کچھ واپس مل گیا. میں سب کو کہنا چاہتی ہوں آپ اٹھتے بیٹھتے پڑھیں, آپ جہاں پہ بھی ہوں دل میں پڑھیں, لیکن آپ نیت پکی نیت سے پڑھیں. آپ کی نیت صاف ہے تو آپ کو سب کچھ مل سکتا ہے. سب استغفار پڑھیں اور لائبہ کے بھائی کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں جنت میں بلند ترین رتبہ عطا فرمائے. اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی کوئی سٹوری ہے کہ آپ کی بھی زندگی بدلی ہو, یا پھر آپ کی کوئی بھی سٹوری, آپ ہم سے ہیلپ چاہتے ہیں فائنینشیل یا کچھ بھی, تو آپ ہمارے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. فی الحال مجھے اور لائبہ کو اجازت دیں. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ.